دیتے ہیں ہمیں کہ جناب حیات و وفات مسیح اور یہ حدیثوں پر بہتان باندھنے آ جاتے ہو، پہلے آخر مرزا قادیانی پر بات کرو، ہم ثبوت دکھائیں گے۔ آپ کو کہا ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، میں نے وہ کتاب نہیں لکھی، وہ کتاب کا لکھنے والا امام دین ہے، اس کا فرسٹ کزن ہے، اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ امام دین کون تھا۔ بے مرزے کا سب سے بڑا یار، جو جس کے بارے میں مرزا جو تھا نا اس کی پونچھ بنا ہوا تھا، چوری میں اس کا یار، پینشن چوری کی امام دین کے ساتھ، ڈاکہ ڈالا امام دین کے ساتھ، شراب کی لت لگی امام دین کے ساتھ، لاہور میں زنا کاریاں کی امام دین کے ساتھ، گھر سے بھاگا امام دین کے ساتھ۔ یار کبھی سوچا نہیں نظام دین بھی تھا اس کا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا جاتا؟ ہمیں تو ایک واقعہ نہیں ملتا نظام دین، کیونکہ محی الدین کے بعد امام دین چوڑوں کا روحانی پیشوا مقرر ہوا، اور قادیان چوڑوں کا گاؤں تھا، خاک روبوں کا، وہاں پر کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا اس دور میں۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے لکھنا بھی بند کر دیا ہے، تھلوں گل ہی نہیں کر رہے۔ جی بھائی بات کریں۔ وہ پرائیویٹ آئی ڈی سے گھوم رہا صاحب تھا، ایک کی بات کریں قادیانی تھا، پرائیویٹ آئیڈیاں لے کے بس گھومتے ہیں اور ریئل آئی ڈی سے نہیں نہیں آتے وہ۔ لکھ تو صاحب آپ سکتے ہیں کنٹینیو نا، کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھنا کیوں بند کر دیا ہوا۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب کمنٹ بند ہو گئے ہیں، بیچارے کے پاس کوئی اس لفظ کا نہیں رہ گیا لکھنے کو۔ اس کا رفع وہ ہو گیا، وہ چلا گیا ہے۔ وہ اچھا چلا رفع گیا، آپ ہو گیا اس کنٹینیو کا، کریں، بات صحیح ہے۔ آپ کنٹینیو کریں۔ نہیں میں نے کیا کنٹینیو کرنا ہے، آپ بات کریں۔ بھائی میرے پاس نا ایک قادیانیوں کو نا ایک لائیو بیٹھتے ہیں، وہ ادھر آ کے بہت نا باتیں کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں؟ مطلب کہ یہی کہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا وہ مرزا ہمارا نبی ایسے ہے، وہ نبی ایسے ہے۔ وہ میں ادھر بروڈ پر کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بغیر بس ایسے ہی ورگلاتے ہیں لوگوں کو نہیں جو بات۔ ورگلانے کو تو بڑے بڑے فراڈی ہیں دنیا میں۔ جی آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا جی، ثابت کرتے ہیں مرزے کو، کیسے ثابت کرتے ہیں، مجھے بھی پتہ لگے نا۔ وہ ثابت اس طرح کرتے ہیں کہ ماں مہدی کو کہتے ہیں کہ ماں مہدی ہے، یہ فلان ہے، ٹھیک ہے، وہ اس دیکھو میرے کو۔ بھائی، میری ایک عرض سنو، جی یہ جو امام مہدی ہے، جی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جی جو قرآن پاک ہے، جو جی حدیث ہے، اس کے جی بارے میں تو تب بات کی جائے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ مرزا قادیانی فراڈیا اور کافر نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے نا جی؟ جی پہلی بات تو کوئی قادیانی ہمیں یہ ثابت کرے کہ مرزا ایک مسلمان شخص ہے، کیونکہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام پر ہیں، ہر نبی اسلام پر جی پیدا ہوا، ہر نبی کو ایک ہی صحیفہ دیا گیا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ھذا لفی الصحف الاولی اولا صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ جی وہی صحیفہ ہے جو ہم نے پہلوں کو دیا، قرآن کے بارے میں جی کہا جا رہا ہے۔ کسی کو جی سمجھ نہ لگے تو کہا یہی ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہے اور یہی جی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ تو پہلے جی تو ہمیں یہ ثابت کریں کہ مرزا قادیانی مسلمان تھا۔ ٹھیک ہے، جب جی ثابت ہو جائے گا تو پھر ہم بات کریں گے بھئی۔ لیکن اب کوئی ہمیں کہے کہ مرزا قادیانی پاویں کافر ہوئے جو بھی ہوئے، میں تہاڈے مذہب تے الزام لانا ہے، اس کو تو ہم جوتے جی، ماریں وہ گے۔ اس نے نا اوپر، اس نے اوپر لکھا مرزا مسرور ہے، ایک پتہ نہیں وہ اس کا نام ہے، وہ بغیرت پتہ نہیں کون کون سی بات، جو بھی بات اس سے قانون حدیث میں بات کرتا ہے، وہ بغیرت کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، آپ اپنے ہی رٹر پہ نہ سنیں، آپ وہ بھی اس شروع کی کر نہ دیتا سنیں۔ ہے آگے سے۔ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے نہیں ہم تو کہ نہیں سنتے، نہیں نہیں، ہم آپ تو نہیں میری ایک سنتے، عرض لیکن سن لیں۔ اوپر جو اتنے لوگ 300 400 نہیں لوگ آپ میری سنتے ہیں نہیں، اور دیکھتے ہیں بوٹس ان ہیں پہ میرے پھر بھائی، بوٹس ہیں میرے بھائی، جعلی لوگ ہیں، اس نے پیسے دے کے جی خریدے ہوئے ہیں۔ یہ جس کی جی براڈ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم نے جی اس کی براڈ کو اینالائز جی کیا ہوا ہے۔ اس کی براڈ پر کبھی بھی جی 15-20 سے زیادہ لوگ نہیں ہوئے، میکس لوگ جو اس کی براڈ پر آئے ہیں 31 تھے ایک دفعہ۔ یہ براڈ ہم نے پھر یہ نہیں ایک دفعہ ضیاء رسول صاحب کر رہے تھے تو ہمارے ایک میں ابھی بھی دیکھی، میں نے ابھی اس کے روڈ پہ نا 334 بھائی لوگ میری بیٹھے عرض ہوئے تو تھے اوپر۔ سنیں میرے بھائی، میری عرض جی سنیں۔ آپ جو ہے نا $20 دیں
آپ کی جی 4 گھنٹے کی براڈ پر میں 1000 آدمی بھیجتا ہوں. صحیح. آپ سمجھے ہیں میری بات؟ جی 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 یہ بہت عام سا بزنس ہے. ان جی کو ہم کہتے ہیں باٹس. یہ کمپیوٹر جنریٹڈ آئی ڈیز ہیں. جی یہ آئی ڈی آپ کو لائکس بھی دیں گی. ہر آئی ڈی باٹ جو ہے نا اس کا ایک یہ ہے کہ اگر ہر باٹ 1000 آئی ڈی کے 1000 لائکس کے ساتھ آتا ہے جو اچھا باٹ ہے نا، جی تو یہ تو انسان ہے ہی نہیں. آپ نے خریدنے، آپ 1000 خرید لیں تو وہ 4 گھنٹے کی آپ براڈ لگائیں، 4 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر کوئی اور بھی آ گیا تو پھر 1000 سے بھی بڑھ جائیں گے، 10-12 اور ہو جائیں گے جو آپ کو آ کے سنیں گے. یہ قادیانی یہ کچھ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کیسے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہمیں ایسے پتہ لگا جس کی براڈ پر 400-500 لوگ ہوں، وہاں پر تو کمنٹ ایسے چلتے ہیں جیسے مشین چل رہی ہے. آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اتنی تیزی سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی جی اس کی براڈ پر تو کمنٹ چلتا ہی نہیں ہے. آپ کا کمنٹ لکھا ہوا 15 منٹ تک وہیں ٹھہرا رہتا ہے. جی. آپ نے غور کیا کبھی؟ نہیں، کمنٹ تو ادھر ادھر چلتے ہیں، تقریباً آگے آگے چلتے جاتے ہیں، کمنٹ نہیں، چلتے آہستہ جاتے آہستہ ہیں. چلتے ہوں گے. جیسے 10-11 آدمی کرتے ہیں، جیسے یہ بندہ لکھ رہا تھا 10-15 آدمی جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں وہ سب باٹس ہیں. آپ اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. آئی ٹی کا کوئی بھی آدمی جو ہے ایک پروگرام ہے وہ اس کو بالکل اینالائز کر لیتا ہے. سب فراڈ سر ہے. میں نا 1 منٹ میں میوٹ کرتا ہوں، میں 1 منٹ ذرا بھائی سے بات سن لوں، بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی. اور کوئی بھائی؟ جی میں ایسا کہہ رہا تھا کہ مرزا قادیانی کو تو ہمارے یہ کہنا چاہیے کہ انسان ثابت کرے، کیونکہ اس نے کہا ہے نہیں کہ دیکھیں، انسان بھی نہ ثابت کرے، یہ تو ہمیں بتائے کہ مرزا قادیانی تھا کون ہے. جو بھی تھا ذرا اس کے بارے میں بات تو کریں، ہمیں پتہ لگے کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے نا. آپ ان سے یہ پوچھا کریں کہ مرزا قادیانی جی پیدا کب ہوا. آپ کو پتہ، آپ نے کبھی پوچھا کسی قادیانی سے مرزا قادیانی کب پیدا ہوا؟ کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا، ان کی ڈیٹ ہی نہیں آپس میں میچ کرتی. کوئی کہتا 1839 میں، کوئی 1840 میں، کوئی 1835 میں. اچھا، 1840 میں کس نے آپ کو کہا؟ یہ خود ہی لگے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو تو یہ خود آپ نے کبھی بتاتے ہیں. سنا جب انہیں 1840 کہتے؟ کہ نہیں، ان سے ایک دو دفعہ میں نے پتہ کیا. تو 1840 بولا. ہاں، پھر 35 1839 کہتا ہے. 35 کرتے ہیں چاہے، میرا خیال ہے. نہیں، ہاں، ان کی 35 ہے. کتابوں میں جو ہے نا، انہوں نے اگر مرزائی قادیانی سے وہ 1835 پہلے 32 بتاتے تھے، پھر 35 1840 مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں اپنی تاریخ پیدائش. میں تو اس قادیانی کو تو آپ بڑا اپریشیٹ کریں کہ وہ مرزا قادیانی کی بات مان گیا، ورنہ قادیانی نہیں مانتے. ان کے تو خلیفے نہیں مانتے کہ مرزا 1840 میں پیدا ہوا. آپ کو پتہ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، میں ریزن نہیں جانتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ گوگل کریں. غلام مرتضیٰ، جس کو مرزا اپنا باپ کہتا ہے نام نہاد، وہ سکھوں کے دل خالصہ کا حوالدار تھا. وہ ہیرا منڈی میں تو پیدا نہیں ہوا تھا؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے نانکے تو ادھر ہی تھے نا، وہ رہا بھی ادھر، تو میرے خیال میں پیدا بھی وہ نانکے کے گھر ہی نہیں ہوا ہے. یار، دیکھیں پھر وہ قادیانی پھر آپ کے ساتھ نا شروع ہو جائیں گے. نہیں، آپ ان کو بات میوٹ یہ کریں. یقین کریں کہ کل میں قادیانی کی براڈ پر گیا، وہ بکواس کر رہے تھے کہ قادیانی کے بعد بھی نبی آنے کا وہ ثبوت دے رہے تھے کہ نبی اور بھی آ سکتے ہیں. تو میں نے کسی کا جیسے منہ ہی کو آپ لکھا کہ بند کر قادیانی نے سکتے تو ہیں؟ خود کہا ہے، قادیانی نے تو خود کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں. اتنی سی بات میں نے لکھی، انہوں نے مجھے میوٹ کر دیا. کہاں پر لکھا ہے مرزا قادیانی نے وہ آخری ہے؟ مرزا قادیانی نے خود دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آخری ہاں، نبی آپ ہوں. ثبوت میں دیں آخری- نا جی، اس کی حوالہ جو بتائیں. قادیانی کی جو کون کتاب ہے سی اس کتاب، صفحہ نمبر بولے. نہیں، میں اب صفحہ نمبر کہاں سے یاد رکھوں، لیکن جو کتاب اس نے نہیں لکھی ہے دیکھیں انہوں نا، نے. پھر تو قادیانی آپ کو کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم تو نہیں صفحہ نہیں نہیں نمبر نہیں نہیں، دکھاتے ہیں. قادیانی کی براڈ پر جا کر جو ہمارے امتیاز بھائی ہیں اور جو دوسرے بھائی ہیں، انہوں نے جا کر ثابت کیا کہ قادیانی تو خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آخری اینٹ ہوں جو نبوت کی ہاں، امارت یہ کی، بات وہ کہتا ہے کہ اور میں جو، اللہ کی طرف سے آخری نور ہوں. ہاں یہ بھی کہتا ہے وہ. تو پھر لیکن آپ کو صفحہ نمبر نہیں پتا نا میرے بھائی.
नहीं नहीं, मैं तो कोई डिबेटर तो नहीं हूँ नहीं ना, तो ये मैं सफा नंबर याद रखूँ। हाँ नहीं तो फिर कादियानियों के पास ना जाया करे ना। नहीं नहीं, मैं गया नहीं, मैंने उससे कमेंट किया नीचे, सिर्फ मैं ऊपर नहीं गया, अच्छा मैंने सिर्फ कमेंट किया और उन्होंने मुझे म्यूट कर दिया, इतनी सी बात पर। हाँ तो तो वो ये तो करेंगे ही, आप कादियानी उन्हें यहाँ बदनाम पर जो कर बकवास रहे हैं। कर रहे होते हैं और हम म्यूट नहीं करते उन्हें, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बकवास तो सारी वो करते हैं, झूठ बोलते हैं जी जी और जी शातमियत करते हैं। शातमियत जहाँ पर हो रही हो वहां पर जाने की मनाही कुरान पाक में लिखी है कि जी जी आपको जी, लेकिन हरगिज वहां पर नहीं जाना है। हमें भी चाहिए कि वो अगर बकवास कर रहे हैं तो म्यूट करें उन्हें, क्या ख्याल है? हाँ नहीं जाना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह पर। नहीं नहीं, हमें तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो यहाँ आकर बकवास कर रहे हैं हमारे मजहब के खिलाफ, हमें उनको म्यूट करना चाहिए या नहीं? हाँ कर दें, कर दें। तो मैं यही, मैं हमने इतनी तो सी कभी बात। जी जी हाँ जी। हम देखें, अगर हम वो शातमियत की इजाजत नहीं है, शातमियत की सजा बड़ी सख्त है इस्लाम में। जी जी इनको जी जी कहें कि ये जो लिखते हैं जाके किसी इस्लामी मुल्क में लिखें पाकिस्तान के अलावा, तो हम मान जाएंगे। जी जी। इस्लामी मुल्कों में तो ये मुंह फाड़ कर कहते हैं मैं काफिर हूँ। इनको कोई काफिर ना भी कहे तो ये कहते हैं मुझे काफिर डॉक्टर जान। साहब वो बात कंटिन्यू करें जो वलादत वाली चल रही थी, 1839 1835 वाली सिक्का क्या थे? हाँ बात ये है कि 1840 मिर्जा कादियानी ने लिखी है, किताब का नाम किताबुल ब्रिया है, सफ़ा नंबर 177 है। उसके हाशिया में उसने ये बात दर्ज की है और जाली खजाइन की जिल्द नंबर 13 है, और यही बात उसने इसी किताब के सफ़ा नंबर 192 पर लिखी है। और फिर और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। मिर्ज़ा कहता है कि वो 1840 या 41 में पैदा हुआ, और वो रेफरेंस देता है, कहता है 1857 जो बरसगीर पाक व हिंद की तारीख के सबसे मशहूर साल है, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी जिसे मिर्ज़ाई लानती गदर कहते हैं बड़ी मशहूर है। उस साल मुग़लों के सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया गया और बहादुर शाह ज़फ़र गिरफ्तार होकर रंगून भेज दिया गया। मिर्ज़ा कहता है कि उसका बड़ा भाई और उसका बाप जो नाम नेहाद बाप है, उसको जनरल नेल्सन की फौज में भर्ती किया गया, लेकिन वो बच गया। कहता है 1857 में मैं 16 बरस या 17वें बरस में था। आप 16 निकालें 1857 से, 1841 आता है। 1841 बन जाएगा। हाँ 1841 बनेगा, और हाँ जी। 17 निकाल दें 1840 बन जाता है मिर्ज़ा के मुताबिक वो। और कहता है मैं सिखों के आखिरी दौर में पैदा हुआ, और सने ईस्वी में बताता है मैं 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी दौर में पैदा हुआ। ये बात उसने किताबुल ब्रिया के सफ़ा 177 पर खजाइन की जिल्द 13 में लिखी हुई है। और इसी किताब के सफ़ा 192 पर वो कहता है कि जब मेरा बाप मरा तो मैं 34 या 35 बरस का था। उसका बाप की कब्र पर एक तारीख लिखी है, जून 1876। आप 1876 में 34 निकाल लें 1842 आएगा, 35 निकालें 1841 आएगा। मिर्ज़ा कादियानी मुसलसल कहता है, लेकिन हम तारीख देखें तो आप गूगल करें, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ये सिखों की जंग थी, दल खालसा की। सिखों ने पेशावर पर कब्जा कर लिया और अफगानी इस पर हमला करके पंजाब पर कब्जा करना चाहते थे। सिखों ने अंग्रेज से मदद मांगी और सितंबर 1838 को पूरा दल खालसा अफगानिस्तान में जंग लड़ने चले गया अंग्रेज़ों के साथ, और 1842 के शुरू में वापस आए। 18 सितंबर 1838 से लेकर 1842 जनवरी फरवरी तक मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा कादियान में मौजूद ही नहीं था। ये पैदा अगर कैसे मिर्ज़ा हुआ? 1841 में पैदा हुआ है तो उसका बाप गुलाम मुर्तज़ा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। वो तो हाँ फिर था ही नहीं मौके पर मौजूद। हाँ, इसलिए वो नहीं बताते मिर्ज़े की लिखी हुई। मिर्ज़े ने चीख चीख के लिखा हुआ है, बल्कि एक अखबार है अल हकम इनका, 31 जुलाई 1901 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 7 है, कालम नंबर 1 है। इसने अब्दुल हमीद नामी एक शख्स को अब्दुल्ला आथम के दोस्त मार्टिन क्लार्क को मारने के लिए भेजा। पैसे 500 रुपया उसको दिया इसने कि इसको मार दो। वो गया तो उसने देखा मार्टिन क्लार्क तो गोरा है, अंग्रेज है। वो डर गया, उसने कहा ये तो अंग्रेजों की हुकूमत है यहाँ पर, मैं तो मारा जाऊंगा। मार्टिन क्लार्क ने उसको पकड़ लिया
اس نے کہا بھی کس نے بھیجا؟ کہتا ہے مرزا قادیانی نے۔ کہا کتنے پیسے؟ کہتا ہے 500 روپیہ۔ کہتا ہے کام؟ کہتا ہے تمہیں مارنے کے لیے بھیجا۔ اس نے پولیس بلا لی اور مرزا قادیانی کو ملزم کے طور پر گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ بات لکھی ہے الحکم 31 جولائی 1901 صفحہ نمبر 7 کالم نمبر 1۔ وہاں ایک خاص بات ہے کہ مرزا جو ہے حلف اٹھا کے کہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں اس وقت میری عمر 60 سال کے قریب ہے۔ 1901 میں سے 60 نکال دے 1841 آتا ہے۔ اب قادیانی کیوں نہیں مانتے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر مرزا مرتد کو قادیانی نبی یا جو کچھ بھی مانتے ہیں تو ان پر تو یہ بات فرض ہے کہ وہ اس کی ہر بات کو، ایک نبی کی بات آپ پر فرض ہوتی ہے، آپ ایک بات ماننا چھوڑ دیں نبی کی، آپ اس کے کافر ہو جاتے ہیں، اور کافر اس کے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو کہتا ہے مرزا مرتد 1835 یا 32 میں پیدا ہوا، مرزا قادیانی مرتد کا کافر ہے، اور وہ قادیانی نہیں ہے، بس ایک فراڈیہ ہے، کیونکہ وہ مذہب کے مسلمہ اصول کے مطابق مرزا قادیانی کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ مرزا قادیانی کی سن عیسوی میں لکھی ہوئی تاریخ کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا حرام کی اولاد تھا، ولد الحرام ولد الزنا، زنیم۔ اب مرزائی مجھے کوئی آ کر ادھر آ جائے، دیکھیں مجھے دیکھ کے مرزائی ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ وہ دیکھیں وہ بھی جو کمنٹ کر رہا تھا بھاگ گیا۔ اب صرف اتنا بتائیں آ کر مجھے کہ بھئی یہ چکر کیا 1835-32 کا، اور مرزے کی بات کیوں نہیں مانتے؟ آگے اس کے بعد بات ہوگی۔ اگر یہ اس کی مانیں گے تو مرزا جھوٹا پڑتا ہے، اگر مرزا کی مانیں گے تو جی ابا جھوٹا ہاں، پڑتا ہے۔ نہیں، اگر ڈاکٹر مرزے کی ہولی مانیں گے تو وہ حرامی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب ایک حرامی کو ہم نبی کیسے مان لے یار؟ ڈاکٹر اس ہولی کو تو صاحب وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی ولد الحرام ولد الزنا کو بزرگی بھی نہیں دی، ٹھیک؟ تو اب کوئی قادیانی آتا ہی نہیں ہے۔ میں تو انہیں بڑا کہتا ہوں کہ بھائی آؤ ذرا گفتگو کرے، اور بات میں کیا کہتا ہوں، اپنی بات نہیں میں کرتا، کوئی آرگومنٹ نہیں پیش کرتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں لانتی مرزائیو تسی مرزے دی گل کیوں نہیں مانتے؟ ہے کہ نہیں؟ اب مجھے مرزا بیچتے ہیں کہ اینو اے مان لے تے وہ مان لے، پر آپ تو تسی وہ دی ایک گل نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ بس اتنی سی بات ہے۔ بس جب یہ مرزائی سنتے ہیں وہ اس گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ انہوں نے صرف ایک ٹاپک پکڑا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا، نزول کا، ان کے نہیں ذہن میں دیکھیں، صرف وہ ہے۔ عیسیٰ یہ علیہ بات السلام بعد کا میں ان کریں سے گے، کوئی پہلے اپنے تعلق نہیں ثابت ہے۔ کریں۔ نہیں دیکھیں، یہ مرزے کا پرانا ٹرک ہے۔ وہ دلی میں مناظرہ ہوا تو مرزا قادیانی وہاں گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا دعویٰ پیش کر، کہتا ہے نہیں جی پہلے وفات مسیح ثابت کریں گے، وہ ثابت ہو جائے گی۔ انہوں نے اتنے جوتے مارے، مرزا کئی ہفتے منہ چھپاتا پھرتا تھا، کہیں پکڑ کے اور نہ ماریں اس کو۔ اب حیات و وفات مسیح کا کیا تعلق ہے بھئی؟ مرزے کے بارے میں بات کرو، ہمیں بتاؤ وہ کون تھا، کیا شان والے خاکروب خاندان سے آیا، یہ بات کرو کہ اس کا خاندان خاکروبوں کا روحانی پیشوا تھا، بالمک اس کے مذہب کا نام، اور مرزے جس خاندان سے تعلق ہے وہاں ایک نبی بھی آیا، اس کا نام لال بیگ تھا، اور یہ لال بیگی کہلاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، دید حق جو مرزا کا جو ہے اس کا کزن مرزا امام دین، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب آ کر کوئی بتائے ہمیں تو پھر آگے بات ہو سکتی ہے۔ میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ بھئی تم اب دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے، میں مرزے کی کتاب کے لکھے ہوئے حوالے دے کر کہتا ہوں کہ بھائی تم مرزے نے لکھ کے ایک دفعہ نہیں بار بار لکھ کے دیا، تم کیوں نہیں مانتے اس کی بات؟ کئی جانتے ہو فیبرری 1835، اور اس کا ثبوت کیا پیش کرتے ہیں
صفحہ نمبر 820 سیرت المہدی حصہ 100 کہتے ہیں کہ مرزا اپنی زندگی میں کہا کرتا تھا کہ میں پھاگن کے مہینے میں پیدا ہوا، 14ویں کا رات تھی، 14ویں کا چاند تھا، رات کے 12 بجے تھے، نچو ناچ رہی تھی اور میں پیدا ہو گیا۔ سر ناؤز باللہ کوئی نبی ایسی کتاب لکھ سکتا ہے؟ آریہ دھرم لکھی، آج میں پڑھ رہا تھا، اس کا کوئی 63 پیج تھا۔ آریہ پہ انہوں نے وہ دیکھیں نا، آپ مرزا دیکھیں قادیانی مجھ سے تو اس لیے ویسے بھی مجھے قادیانی اچھے نہیں لگتے، مجھے ان کو دیکھ کے نا موڈ خراب ہو جاتا ہے میرا۔ بات یہ اچھا ہے کہ سید صاحب آریہ میری دھرم وہ مرزا ایسا کرتا تھا کہ بات اپنی کہتا تھا، نام کسی کا لیتا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو کسی کا نام لے کر بات کرنا، اصل میں جو نچو ہے نا، جو نصرت جہاں بیگم جس کو مرزائی کہتے ہیں، اس نے 20 سال میں 10 بچے پیدا کیے۔ مرزا غلام قادیانی جو ہمیں لکھ کر دے گیا ہے نا، اس حساب سے وہ بچے کی فوٹو پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا، بچہ تو بہت دور کی بات ہے، مرزا خسرا تھا۔ وہ تو اس نے آریہ دھرم میں لکھا ہوا ہے نا، اس نے وجوہات بتائی ہو کہ اپنے سے نہ، وہ تو محلے والا سے کسی اور سے کرا ہاں، لے۔ اس کا نام اس نے نیوگ رکھا ہے، اس نے اپنے گھر میں 10 نیوگی رکھے ہوئے تھے اور ہر ایک نے یوگدان دیا، اور نصرت جہاں کو ایک ایک بچہ دیا۔ پہلے والا حکیم نورے نے، دوسرے والا مولوی عبد الکریم نے، تیسرے والا قاضی یار محمد نے، اس طرح 10 نیوگیوں نے 10 بچے دیے، بلکہ نیوگی تو ہو سکتا ہے اور بھی بہت زیادہ ہوں۔ اور مرزے نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میری بیوی کے میرے مریدوں سے ناجائز تعلقات ہیں۔ بھئی تعلقات تو نے بنوائے ہیں، اب کتاب میں لکھ کے بدنام کرنے کی مرضیوں کو کیا ضرورت تھی؟ میں تو بس اتنا پوچھتا ہوں کہ مرضیوں تم ایسی باتیں کرتے کیوں ہو اور مرزے کو کیوں نہیں مانتے؟ بس اتنی سی بات ہے۔ جی سید صاحب، آپ نے جیسا کہ آپ نے ایک بار آپ کی میں نے سنی تھی وہ ڈیبیٹ، کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا کا باپ نامعلوم ہے۔ بالکل، آپ ایک کسی نبی ماننا چاہتے ہیں جو حرام کی اولاد ہو اس کو؟ نہیں جی بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بس وہ مرزے کو جی مانتے ہیں وہ نا، مرزائی سب مرزائیوں کو صاف پتہ ہے کہ اب دیکھیں مرزے نے، اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کوئی 85 کتابیں لکھے اور 85 بار اپنی کتابوں میں لکھ جائے کہ بھائی میں 1840-41 میں پیدا ہوا، سن عیسوی میں لکھے، اور اس کے ماننے والے کہیں کتا جھوٹ بولتا ہے، 1835 سے جمع سی۔ اور مرزے نے تریاق القلوب صفحہ نمبر 485 اور صفحہ نمبر 486، خزائن کی جلد 15، وہاں پر وہ لکھ گیا ہے کہ میرے پاس جنانے والی دائی کی تحریری شہادت موجود ہے۔ کہتا ہے میں دائی کو برتھ سرٹیفکیٹ لکھا کے رکھیا ہوئے، مرزائی پھر بھی نہیں مانتے۔ دیکھنا باقی کوئی سارے بھاگ بھوگ گئے ہیں قادیانی، اب آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی؟ بس چترول ہو رہی تھی، ابھی آئیں گے آہستہ آہستہ، سنتے ہیں، باہر بیٹھ کے سنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب باہر بیٹھ کے سنتے ہیں، اندر آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جی جی ہولی اسپرٹ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ اس کا اصلی نام سندھی کیا نام تھا؟ سوندی، سین واو نون دال چھوٹی یہ۔ مرزا قادیانی کا نام جو لاڈو دائی نے اس سرٹیفکیٹ میں لکھا ہے وہ غلام سوندی ہے، اور اس کی تاریخ پیدائش 1841 وہ بیان کرتی ہے۔ یعنی غلام احمد نام اس کا اصلی نہیں ہے؟ نہیں، احمد اس کے نام میں نہیں تھا۔ دیکھیں آپ مجھ سے میری عرض سنیں، آپ کو مرزے کے خاندان کے بارے میں علم ہے کچھ؟ جی آپ نے نہیں پڑھا نہیں ہے کہ اس کے نہیں خاندان کے لوگوں کے نام کیا تھے کبھی؟ آج تھوڑی سی بس ویڈیو ایک سنی تھی اس بارے میں کہ گرداس نہیں، میں پور بتا سے دیتا ہوں۔ دیکھیں مرزا قادیانی کا ایک بھائی تھا، ایک مر گیا بچپن میں، اس کا نام تھا غلام قادر۔
दिखाएं कहाँ है अहमद और मोहम्मद इस नाम में है। मिर्जा गुलाम कादियानी का मुंह बोला बाप गुलाम मुर्तजा, कहाँ है अहमद और मोहम्मद इसके नाम में। मिर्जा गुलाम मुर्तजा का छोटा भाई गुलाम महिउद्दीन, कहाँ है अहमद और मोहम्मद इसके नाम में। मिर्जे का कजन गुलाम महिउद्दीन का बेटा इमाम दीन, कहाँ है अहमद और मोहम्मद इस नाम में। उसका छोटा भाई निजाम दीन, कहाँ है अहमद और मोहम्मद इस नाम में। उसकी बहन मोहम्मदी बेगम, इनकी जो भांजी थी वो मोहम्मदी बेगम और उनकी बहन उमरुन्निसा। बात यह है कि ये मुगलों का दौर था और मुसलमानों की हुकूमत थी, तो लोग, आपने देखा होगा कि ईसाई जब मेरा एक ईसाई दोस्त है, पाकिस्तान में पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, उसका नाम है जाहिद, तो मुसलमानों वाला नाम है जाहिद, लेकिन जब वो पूरा नाम लेता है तो जाहिद फ्रेजर कहता है, फिर पता लगता है कि आधा नाम ईसाइयों वाला भी है इसका। इसी तरह मिर्जे का नाम गुलाम सोंदी था, सोंदी चूड़ों का नाम है। खाकरोबों की एक फैमिली सोंदी कहलाती है, इसलिए मिर्जा गुलाम सोंदी उसे कहा गया। अब उसके नाम में तो अहमद था ही नहीं, अगर हो भी, जो नहीं था मैं आपको बताऊं, लेकिन वो तो गुलाम अहमद है। हम तो बात करते हैं कादियानियों से, सीधा सा सवाल पूछते हैं कि भाई एक बात है कि आप मिर्जे कादियानी की बात क्यों नहीं मानते, तुम पर तो फर्ज है कादियानियों पर। आप मुझे बताएं, कोई कादियानी आपके मजहब पर, कुरान और हदीस पर इल्जाम बांधना चाहता है तो उस खबीस से पहले ये पूछो कि जिसको तुम बेचते हो तुम खुद क्यों नहीं मानते उसको। ठीक है ना, कोई नाजायज मुतालबा तो नहीं है ना कि तुम मिर्जे कादियानी मुर्तद की बात खुद क्यों नहीं मानते। बस इतनी सी बात मैं पूछता हूँ कादियानियों से, तो आकर साबित कर दें कि जी। होलिसो साहब, वो आप वो ताहिर नाम के कादियानी को जानते होगे, ताहिर वो साहब। पागल जो है ताहिर खान, हाँ, तो वो किसी ब्रोड पे बैठा हुआ था, तो एक वो आया ब्रोड पे, तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कि मैं नीचे बैठा था, तो उसने बोला मेरा नाम सुंदी है। तो वो गालियां देने लगा। किसने ताहिर, कहा सुंदी है। वो दूसरा एक भाई था ना, उसने अच्छा, कि हमारा ताहिर साहब अपना मेरा नाम मुसलमान भाई था, उसने कहा। हाँ जी, तो वो हाँ, समझ बस गया ठीक कि है। हाँ, उसको इल्म है कि मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम गुलाम सोंदी। अब देखें, मैंने इसका सबूत आपको, पहली बात तो यह है कि मेरे पास उस बर्थ सर्टिफिकेट का एक फोटोकॉपी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि सीरतुल महदी में ये बात लिखी हुई है। वो इसको उन्होंने वॉश आउट करने की कोशिश की है। कहते हैं कि जब ये छोटा था ना तो ज़हनी मरीज था, मतलब राख से रोटी खाता था, सरकंडे से चिड़ियाँ मारता था, पेशाब और पखाने वाले पडल जो होती है, जिसे वो तालाब सा बन जाता है ना, पेशाब पखाना जहाँ से निकलता था गाँव से, वहाँ पर जाके नहाता था, पखाने से भरा हुआ घर आ जाता था बदबू मारता हुआ। तो इसकी माँ इसे एक दरगाह में ले गई। इसकी माँ आयमा एक गांव है हुशारपुर का, वहाँ की रहने वाली थी, नाम चिराग बीबी था। तो कहते हैं कि वो दरगाह पर लोग जाके मन्नत मानते थे कि 10 मरतबा कोई चीज़ देंगे या चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो चिराग बीबी ने, कहा जाता है कि मन्नत मानी इसके लिए, और सीरतुल मादी में लिखा है कि इसको इस हिसाब से इसकी जो फूफियाँ और दूसरी रिश्तेदार थी वो 10 बंदी कहने लगे। और फिर वो लिखता है कि बिगड़ते बिगड़ते ये सोंदी हो गया, सीन नून दाल हे ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिर्जा कादियानी जिस फैमिली में पैदा हुआ वो सोंदी थी, सीन वाव नून दाल ये खाकरोबों की एक फैमिली में पैदा हुआ, और इस वजह से इसका नाम गुलाम सोंदी रखा गया। और इसको वॉश आउट करने के लिए उन्होंने ये कहानी बशीरे ने घड़ ली। बशीरा एक इंतहाई झूठा और कोड़जेन शख्स था। उसकी कोड़जेनी का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि उसको पता है कि एक नबी, नाउस बिल्ला जाली नबी जो भी है,
اگر ایک انٹیلیجنٹ آدمی لکھے گا تو وہ یہ حساب رکھے گا بھئی آئندہ جب لوگ کتاب پڑھیں گے تو اس پر اعتراض نہ کر سکیں. جھوٹ بولنا ہے تو ایک ہی دفعہ بول لو. وہ اس کو جھوٹ بھی ٹھیک سے بولنا نہیں آتا تھا. بھئی تو لکھی نہ یہ واقعہ سن دی یا 10 بندی تینوں کی لوڑ ہے لکھن دی. نہیں جی اس نے لکھنا ہے. اور بیان کس نے کیا؟ میر محمد اسماعیل نے. میر محمد اسماعیل کون ہے؟ یہ نچھو جو تھی نصرت جہاں جس کو یہ کہتے ہیں بیگم، سب کی بیگم، اس کا بڑا بھائی تھا. اور جس زمانے کا یہ ذکر کرتے ہیں اس وقت وہ پیدا بھی نہیں تھا ہوا، لیکن بیان کرنے والا میر اسماعیل ہے. اب اتنا کوڑ مغز آدمی ہو ہے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسی کوڑ مغزی میں اس نے شروع میں یہ لکھ دیا کہ جب وہ مرا تھا تو اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا. اب دیکھیں جو آیت نمبر 93 ہے سورہ انعام کی، وہ مسیلمہ کذاب کی موت کے بارے میں ہے. وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں انہیں موت کے وقت دیکھو. اب ان کے تو باپ کو بھی نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے. تو میں قادیانیوں سے صرف، قادیانی جو ہے نا، آپ سے مرزا قادیانی پر بات نہیں کریں گے، اس کی تاریخ پر بات نہیں کریں گے، اس کے خاندان پر بات نہیں. آؤ جی حیات و وفات مسیح جی. بھئی کون سی حیات و وفات مسیح؟ تمہارا تعلق اس سے کیا ہے؟ تم پہلے جس پروڈکٹ کو بیچتے ہو اس پروڈکٹ کی ڈسکرپشن بتاؤ کہ اس کے اندر ہے کیا، کتنا گند ہے. تو پھر اگر اتنا ہی جی جی وہ جب میں ان کی بروڈ پہ گیا تھا نا تو ایسا ہی بول رہے تھے کہ مرزا قادیانی کے بارے سارے میں بھائی بتاؤ. ٹیپ ٹیپ کریں تو ورنہ آپ کی براڈ گر جائے گی. جو بھائی ہیں وہ سب ٹیپ وہ ٹیپ کریں تھوڑا سا. تو وہ اپنے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب ہی نہیں دیتے بلکہ الٹے اپنے کو وہ سوال کرتے ہیں اب دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آپ ان سے طے کر لینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانی سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے کسی قادیانی براڈ پر بیٹھے ہوئے؟ میں تو بھائی لوگوں کے پاس آتا ہوں جو اپنے بھائی ہیں. میں کبھی نہیں جاتا کسی قادیان. وہ مجھے کبھی غلطی سے چلے جاؤں اتنے میسج بھیجتے ہیں آؤ، میں کبھی نہیں گیا. کیونکہ بات یہ ہے کہ اس بات کی مناہی کی گئی ہے اسلام میں کہ آپ اس جگہ جائیں جہاں پر شاطمیت ہوتی ہے. قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ. اور وہ تو ہر وقت شاطمیت کرتے ہیں. ایک جھوٹا نبی گھڑنا، ایک چوڑے کو نبی کہنا، تو اس سے بڑی شاطمیت کیا ہوگی؟ اور پھر اس کی جو تحریرات ہیں وہ تو اس شاطمیت کی اونچی سیڑھی پر بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ایک ریفرنس لکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جی خزائن کی جلد جو ہے نا 17 ہے، صفحہ نمبر 263 ہے. تحفہ گولڑویہ اس کتاب کا نام ہے. یہاں پر مرزا مرتد، میں اس کے اپنے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں، آپ سن لیں. یہ حاشیہ لکھ رہا ہے وہ خبیث. کہتا ہے چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا. اس لیے قرآن شریف کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا. اس وعدہ کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی تا دوسرا فرض منصبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی تکمیل اشاعت ہدایت و دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، اس وقت بباس عدم و وسائل پورا نہیں ہوا. سو اس فرض کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانہ میں پورا کیا جبکہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچنے کے لیے وسائل پیدا کیے گئے. آگے وہ لکھتا ہے کہ یہ اس کی جو دوسری بات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں خود ہوں، یعنی مرزا مرتد ہے. یہ ایک ایسی شاطمیت والی تحریر ہے کہ حکومت پاکستان اگر مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو اس کو کہنے والا ایک قادیانی چلتا پھرتا نظر نہ آتا وہاں پر. یہاں مرزا مرتد کہہ رہا ہے
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کام کی تکمیل ہی نہیں ہوئی جس کے لیے آپ تشریف لائے۔ قرآن تو پاک صاحب کہتا میرا ہے ایک سوال تھا ابھی آپ سے نا، ماشاءاللہ سے آپ نے اسی کا ذکر کر دیا۔ اس کا آج میرے ساتھ بحث ہو رہی تھی ایک بندے کی، وہ جی اسی بات لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتا کہ نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ وہ ہوا نہیں مشن پورا، تو اس ہاں جی لیے اللہ موضوع اس کو بھیجا ہے۔ ہاں، یہ ایک شاطمیت کی انتہا ہے۔ ایک مرتد جو کافر خاندان میں پیدا ہوا، جو گندی نالی کے کیڑے سے بھی گندا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بھئی کوئی ولد الحرام ولد الزنا آمدہ ثانی ہو سکتا ہے میرے آقا و مولا کی؟ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ شاطمیت کا وہ درجہ ہے کہ مرزا خود اپنی کتابوں میں لکھ گیا کہ اگر میں کسی مسلمان ملک میں یہ باتیں کرتا تو میری گردن اتار دیتے۔ ٹھیک ہے جی، تو بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک انسان بتائے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کسی صورت میں ہوتی، اس کی خبر سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی۔ اور تکمیل کے بارے میں تو قرآن نے لکھ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام الدین، اور پھر اس ضرورت کو یہ کہہ کر ختم کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور یہ جو مرزا ہے، اسی لیے تو میں نے اس کی زندگی پر کتاب لکھی ہے۔ میں نے کوئی مسئلہ ہے حیات و وفات مسیح، حیات و وفات مسیح کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 30 متواتر احادیث سیدنا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک ہر نبی کو ایک نام سے مخاطب کرتا ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ میں آپ کے باپ کا نام لکھا جاتا ہے تاکہ 2 بشیر ہوں 2 نذیر ہوں، ان کو الگ کیا جا سکے۔ قرآن پاک تو 3 نشان دیتا ہے عیسیٰ علیہ، 5 صورتوں میں 9 آیات میں 11 مرتبہ مسیح کا لفظ ہے، لیکن مسیح نہیں لکھا، المسیح لکھا ہے۔ عرب اس لیے قادیانیت کو لعنت بھیجتے ہیں کہ قرآن وہ سمجھتے ہیں جب المسیح کہا جائے تو آپ کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتانا پڑتا ہے یہ والے مسیح کی میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن نے 11 مرتبہ مسیح کہا، 11 مرتبہ ہی یہ کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یہ کہہ دیا کہ نام عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا، والدہ کا نام مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اگر کوئی عیسیٰ کا نام کا شخص ہو اور والدہ کا نام مریم ہو تو وہ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کا رسول بھی ہونا چاہیے، مرزا تو کچھ بھی نہیں۔ جو شخص عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی اور کا یہ ذکر سمجھتا ہے، وہ لعنتی، مردود، دائرہ اسلام سے خارج اور کتے کی نسل سے ہے۔ کیونکہ یہ تو عام آدمی کے تصور سے بھی باہر کی بات ہے کہ اتنی زبردست شناخت اللہ تعالیٰ نے بتائی اور کوئی مردود آ کے کہہ دے۔ یہ مرزا قادیانی ذہنی مریض تھا، سکیزوفرینک تھا۔ آپ میری ویڈیو دیکھیں، 4 ویڈیو بنائی ہیں پاگل پاگل کے نام سے، یہی ڈی پی اور یہی نام ہے یوٹیوب پر۔ 300 گھنٹے کی ویڈیو ہے قادیانیت پر میرے چینل پر، 80 کے قریب۔ وہاں میں نے ثبوت دکھائے ہیں۔ اگر آپ ماں کا نام بتائیں، بچے کا نام بتائیں اور پھر یہ بتائیں کہ یہ فلاں ملک کا صدر بھی ہے، ایسا تو دوسرا شخص آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ کوئی مرتد بڑے بڑے مرتد آئے لیکن ذہنی مریض کم آئے ہیں، کیونکہ مرزا عیسیٰ علیہ السلام حاکمن مقسطہ ایک ہے کہ وہ حاکم ہوں گے، بادشاہ وقت ہوں گے۔ مرزا تو بھیک منگا تھا، آج بھی بھیک پر گزارا ہے قادیانیت کا، چندہ فلانا تے چندہ فلانا۔
مرزا تو وہ خبیث نسل کا آدمی ہے، کہتا تھا طوائف کی آمدنی بھی مجھے دے دو، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میری بہن طوائف تھی، اس نے پیسے چھوڑے ہیں، میں کیا کہتا تم پر جائز نہیں ہے، مجھے دے دو، میں کھا لوں گا۔ اب قادیانی جو ہے وہ مرزے کو اصل میں مانتے کوئی نہیں ہے، وہ تو اس کی تاریخ پیدائش جو اس نے 11-12 مرتبہ اپنی کتابوں میں سن عیسوی میں درج کر دی ہے، کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، خبیث کا بچہ۔ یہ 1835 میں پیدا ہوا ہے، ابھی چکر دیندہ میں 1840-41 پیدا ہو گیا۔ آپ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ایک تو بات ہے کہ وہ کسی معیار پر پورا نہیں اترتا، دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی کو تو ماننا چاہیے نا مرزے کو۔ اب قادیانی میری شکل دیکھ کے غائب ہو جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے قریب، کیونکہ میں تو سیدھی بات پوچھتا ہوں، اور مردودو خبیث لوگو، تم خود کیوں نہیں مانتے ہو مرزے کو؟ اس کی وجہ ہے کہ مرزا اس لائق ہی نہیں ہے۔ مرزے کو مانتے، مرزے کی نہیں مانتے۔ نہیں، مرزے کو بھی نہیں مانتے، مرزے کی بھی نہیں مانتے اور مرزے کو بھی نہیں مانتے، دونوں ہی کام یہ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ مجھے کچھ مانیں، تو میں آپ کو کہوں بھئی فلاں کام کرو، آپ کہیں چھوڑ پیچھے تو جھوٹ بول رہا ہے، اصل تو یہ ہے، تو آپ تو مجھے بھی نہیں مان رہے اور میری بھی نہیں مان رہے، ہے کہ نہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ تھوڑا ان کے مرزائیوں کے لیے ان کے ہاں نرم گوشہ ہے۔ میں یہ بات بھی سب کو بتا دوں، اگر کوئی شخص مرزائیت کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ وہ نہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، بلکہ وہ قرآن کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اپنی موت کو یاد کر لے، اس نے کہاں جانا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الفتح کی آخری آیت میں کلمہ شہادہ کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ صرف قرآن پاک میں ایک جگہ پر یہ بات ہے، لا الہ الا اللہ بہت جگہوں پر ہے، محمد رسول اللہ صرف اس آیت میں ہے۔ سنیں وہ آیت جس میں کلمہ شہادہ ہے، یعنی گواہی، شہادہ کہتے ہیں گواہی دینے کو، وہاں لکھا ہے والذین معاہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کس کے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم ہے۔ یعنی ایک نشانی مقرر کر دی کہ جو کلمہ شہادہ پڑھتا ہے اور دل سے مسلمان ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ہوگا جب وہ کافر پر انتہائی سخت ہو جائے گا، مسلمان کے ساتھ انتہائی نرم۔ یہاں پر بہت سارے لوگ پھرتے مرزائی کرتے، ان کا منہ نہیں تھکتا، کہتے ہیں بھائی آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، بڑی عزت کرتے ہیں، مرزے کو صاحب کہتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ جنت دوزخ کا ٹکٹ مرزے قادیانی کے پاس ہے ان لوگوں کا۔ یہ سمجھتے ہیں جب یہ قبر میں اتریں گے تو مرزے سے ملاقات ہوگی ان کی۔ کتنی بڑی بے حیائی ہے۔ ہم تو مرزائی کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، کوئی سوال پوچھتا ہے مجبوراً ہم جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم اسے واز نہیں کرتے، ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ تم غلط ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ غلط ہے۔ مرزائی کی سب سے بڑی سزا یہ ہے، یاد رکھو لوگو، یہ دنیا کی زندگی سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کتنی دیر دنیا میں رہے، تو لوگ کہیں گے 10 دن، لیکن وہاں لکھا ہے جو ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور انسان کو موت نہیں آتی، انسان کے جسم کو موت آتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن سورہ یاسین جو مرتے پر پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔
قالو اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وائے حسرت ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا. اور انہیں کہا جائے گا ہذا وعد الرحمن، یہی وعدہ تھا تمہارے رحمان خدا کا. وصدق المرسلون، اور نبی سچے تھے. قادیانی کی سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے ساتھ ایک مرتد کو مانتے ہوئے اپنی قبر میں اتر جائے. اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی کسی کی. ایک کافر کی سب سے بڑی سزا ہے وہ اپنے کفر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ایک دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا نہیں پتا. انہوں نے کہا پھر بھی آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا جس شخص کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد آپ کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں کسی مردئی سے کیوں بات کروں؟ ہم اسے بتاتے ہیں تم غلط ہو، نہیں مانتا تو نہ مان. اپنے رب کے پاس پہنچا، وہاں تو لکھا ہے قرآن میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے. اب مرزائی تو کہتا ہے ختم کا معنی کچھ اور ہی ہوتا ہے، لیکن قرآن میں تو ختم کا ایک ہی معنی ہے کہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ کیا کرتے رہے. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہاں یہ ملک کی حکومتوں کا کام ہے کہ جو شاطمیت کرے اس کے ساتھ جیسے تمام اسلامی ملک سلوک کرتے ہیں کریں. پاکستان میں قادیانیوں کی حکومت رہی ہے ہمیشہ سے. مشرف، پرویز مشرف لاہوری جماعت کا پیدائشی لاہوری، پیدائشی قادیانی تھا. 14 سال اس نے پاکستان پر حکومت دی. اتنا بلیک آؤٹ ہے میڈیا کا کہ کسی نے ایک دن نہیں کہا کہ یہ تو حرامی مرزئی ہے. آپ پر عمران خان نے حکومت کی، اس کی ماں شوکت خانم مرزئی خاندان کی تیسری جنریشن، عمران خان چوتھی جنریشن. شوکت خانم کے نانا منشی گوہر علی کا نام مرزا قادیانی نے صفحہ نمبر 125 خزائن کی جلد 10 میں 313 جعلی صحابیوں کی رشت میں 15ویں نمبر پر لکھا ہوا ہے. یہاں لوگ پاگل ہوئے پھرتے ہیں عمران خان کے پیچھے. مرزئی، پکا مرزئی. میں نے عمران خان کے منہ سے اس کا وزیر اعظم بننے سے پہلے کی بات ہے خود سنا تھا. کہتا ہے ہم تو پیدائشی قادیانی ہیں. احمدی کہتا تھا اپنے آپ کو، کہتا وہ بھی تو مسلمان ہے. میں نے کہا تم تو کہتے ہو مسلمان. کہتا وہ سب مسلمان ہیں. اس نے اپنے دور حکومت میں اقلیتوں کی ایک لسٹ بنائی. قادیانیوں نے کہا ہم اقلیت نہیں ہیں، اس نے ان کا نام فوراً نکال دیا. پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر دی اس نے. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ قادیانیوں کو کیوں گالیاں کے باس جاتے ہیں؟ آپ اپنا تو محاسبہ کریں. پاکستانی کم از کم ایک مسلمان کو ووٹ دے کے اپنا وزیر اعظم بنائیں. ہاں جی، اور پی ٹی آئی والوں ناراض نہ ہویا کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو تو مرزئی کے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈ لو. واہ ڈاکٹر صاحب کمال بات ہے. جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے. جی جی جی. اچھا میرا آپ سے نا ایک کویشچن ہے ابھی اسی کے ریلیٹڈ نا. جی اچھا آپ نے یہ عرض کی ہے کہ مرزا قادیانی نے جو نا وہ عمران خان کی جو نا وہ نانی کو جو بھی اس کا نام تھا ٹھیک ہے اس کو نہ رشتہ صحیح رکھنا ہے آپ نے. شوکت خانم کے نانا کا نام. جی جی وہی ہے نا، وہ اس کا نانا ہی ہو گیا نا. شوکت خانم کا، عمران خان کی والدہ کا نانا منشی گوہر علی. جی 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 وہی ہے نا. ٹھیک ہے اس کا بھی تو نانا ہی لگتا ہے نا عمران خان کا. نہیں پر نانا. چلیں پرنانا ہی کر لیں نا. اچھا اس سے کیا یعنی کہ میننگ لیتے ہیں آپ کہ وہ اگر اس کا شوکت خانم کا نانا اگر وہ مرزئی تھا ٹھیک ہے تو خان بھی مرزئی تھا،
مجھے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ لا کے آپ نے ابھی دکھانی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں خان نے جو نا بولا ہو کہ کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں پتہ کیا سین ہے، یہ یہاں پر کوئی سیاست وغیرہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی کے ایمان میں کے آپ اوپر کو آپ کر رہے ہیں نا. اس کی میرے پاس ویڈیو ہے، سر آپ ویڈیو میں لے آئیں، آپ کو ٹھیک ہے، ہاں نہیں ویڈیو لے ابھی آپ. سناتے ہیں بھائی، ابھی سناتے ہیں، ویڈیو آپ فکر سنا نہ آپ بات کریں. میں پوری آپ کو ویڈیو اس کی سنانی ہے، کلپ نہیں سنانا آپ نے. اب پوری سے مراد کیا ہے، اس کے مطلب پوری سے مراد ہے نا، دیکھیں آپ، اب میں آپ کا کاٹ کے ایڈٹ کر کے جو نا وہ میں آپ کو کر سکتا ہوں اے آئی کے تھرو، ٹھیک ہے. یعنی آپ ٹکڑے ہاں ٹکڑے پوری جوڑ کے ہاں نئی چیز بنانی، ایسا کچھ نہیں ہے، کنٹینیوس نہیں کلپ ہے. جی نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح ہر ایک انسان کو جو ہے نا وہ حق ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کرے، لیکن اگر کسی کے ایمان کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، ہاں آپ جی اس کو جو ہے نا وہ نہ قادیانی کہہ سکتے ہو، نہ یہودی جنٹ کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، نہ عیسائی کہہ سکتے ہو، نہ کافر کہہ سکتے ہو، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے. ٹھیک یہ ہے. تو ہمارے نبی، ہاں یہ تو ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، اور وہ سنت پہ عمل کس طرح ہم نے کروانا، ٹھیک ہے، اسی طرح کروانا ہے کہ کسی کے ایمان کے اوپر شک نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ ایک صحابی رسول نے جب ایک کافر کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کافر نے جو ہے نا وہ دیکھیں ایمان نا، لے آیا تھا، یعنی کہ اس میں یہی کلمہ تو پڑھ میں لیا تھا. کہتا ہوں کہ ایک پراپیگنڈا نے کیا زبردست کام کیا ہوا ہے پاکستان نے. بھائی آپ اس کی مثال ہیں ایک. آپ سنیں میری بات، قادیانی کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے؟ سارے قادیانی کہتے ہیں وہ مسلمان، بلکہ وہ کہتے ہیں سر حقیقی نہیں اسلامی یہی ہے، کیوں نہیں مانتے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ دیکھیں میری، میں خود جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نہیں اپنا مجھے پتہ اسٹوری لگ کرنا گیا چاہتا بھائی ہوں. دیکھیں آپ میرا. میری بات سنیں نا، اب سر میری بات سنیں نا، آپ ایک مسلمان کے اوپر جو ہے نا وہ تہمت لگا رہے ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قادیانی ہوں. کوئی ایک مجھے آپ نے وہ ثبوت دکھانا ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی نا مسلمان لکھا ہوا ہے. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا آئی ڈی کارڈ، عمران خان کا آئی ڈی کارڈ کی جو وہ کاپی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس، کیونکہ مسلمان جو احمدی ہوتے ہیں نا ان کے اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی جو ہے نا احمدی مسلم لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے کارڈ کے اوپر جو شخص اپنے آپ کو خود کو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کو کیا حق ہے کہ کسی کو کہنا ہے کہ وہ اس نے بولا کہ قادیانی ہے؟ وہ اگلا خود کہتا ہے کہ میں جو ہے نا مسلمان ہوں، ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کچھ آپ لوگ کی ہوتے بات ہیں، پوری ہو جائے تو آپ پھر دیکھیں نا، بتائیں. میں یہاں پر تنقید کرنے نہیں آیا، قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر بھی نا اسی طرح کی جو چیزیں کی گئی، نعوذ باللہ میں تو انہیں قائد بولا گیا اعظم کہ محمد وہ، علی جناح کو ملحد کہتا ہوں. آپ نے سنا نہیں کبھی مجھے کہتے ہوئے؟ تو پھر وہی تو عرض ہے نا، ملحد اگر آپ کہہ رہے ہیں، اگلے کا نہیں تو میں اتنا بڑا ملحد کو بیان ہے، کیا ٹھیک کہوں ہے، میرے بھائی، اس جو اس ملحد ہے اکیلے وہ شخص ملحد نے ہے. اس اکیلے شخص نے آپ کو اتنا بڑا ملک بنا کے دیا، ٹھیک ہے، نہیں اس احسان نے مند نہیں ہے بنا ہم. کے، بالکل غلط بات، جھوٹ، اچھا کس نے صریحاً بنایا؟ جھوٹ. چلے بتائیں کس نے بنایا؟ دیکھیں پاکستان اور بر صغیر کی تقسیم انگریز نے خود کرنی تھی. اچھا یہ علماء اسلام مسلم لیگ میں تھے، انگریزوں نے اچھا سازش کر کے ان کو مسلم لیگ سے نکالا. بلکہ جب ان کا اثر مسلم لیگ میں ہو گیا تو محمد علی جناح صاحب چھوڑ کر چلے گئے انگلینڈ واپس. قادیانیوں نے چونکہ انہیں حکومت وقت کا ساتھ تھا اور ان کی حمایت حاصل تھی، انہوں نے دوبارہ سازش کی، علماء اسلام کو مسلم لیگ سے فارغ کیا ایک سازش کے نتیجے میں، اور ظفر اللہ چودھری جو ہے وہ جناح صاحب کو بلا کر لے آیا. کہتے ہیں آؤ جی آپ آئیں، کیونکہ جناح صاحب میں ایک خوبی تھی جو قادیانیوں کو پسند تھی کہ جناح صاحب کو صرف نام آتا تھا اسلام کا، اس کے علاوہ جناح صاحب سورہ فاتح تک نہیں پڑھ سکتے تھے. آپ کو علم ہے اس بات کا؟ یہ وہ والا مسلمان ڈھونڈ رہے تھے جو نام کا ہو لیکن ہو ملحد. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی تقسیم ہونی تھی. آپ کو تو علم ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی. قادیانی نے اچھا پاکستان، نہیں سنیں بات پوری سنیں. اب ظفر اللہ چودھری نے 13 اگست شام، یہ 1974 کی کارروائی میں اس پر 28 صفحوں کی بحث ہے اس بات پر. 13 اگست شام 6 بجے سرل ریڈ کلف نے ایک اعلان کیا کہ ضلع ہوشیارپور میں جو بھی ہے اگر وہ پاکستان جاننا چاہتا ہے تو وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مرزا محمود قادیانی فوراً دوڑا گیا دلی. اس نے کانگریس کے ساتھ بات کی، اس نے ایک ڈیل طے کی کہ تم مجھے بدلے میں ایک جگہ دے دینا جہاں پر ہم اپنی حکومت کریں گے، اس کے بدلے میں ہم تمہیں ضلع ہوشیارپور دیتے ہیں.
یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات بڑی جگہوں پر لکھی ہوئی ہے۔ ہوشیارپور وہ ہے جہاں پر قادیان تھا، ان کا اپنا گھر جہاں مرزا مرتد پیدا ہوا۔ اب ہوشیارپور کی اہمیت کیا تھی؟ ہوشیارپور کوریڈور ہے کشمیر کا۔ اگر ہوشیارپور انڈیا کے پاس نہ ہوتا، انڈیا ایک چڑی بھی زمینی راستے سے کشمیر نہیں بھیج سکتا تھا۔ انہوں نے کہا انڈیا سے ہم تمہیں کشمیر دے رہے ہیں انڈائریکٹلی، اور قادیانیوں نے اپنا ووٹ الگ کر لیا۔ اس کے باوجود بھی بیلنس میں آ گئے ہوشیارپور سٹیٹ، جو ضلع ہوشیارپور تھا۔ ظفر اللہ چودھری مرتد نے تحصیل شکر گڑھ، جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس کو غیر قانونی طور پر الگ کر کے پاکستان کو دے دی۔ اس سے ہوشیارپور کے ضلع میں مسلمانوں کی تعداد 1% کم ہو گئی۔ پھر وہ ضلع، اب 14 اگست کو پاکستان کی آزادی اور سرحد کا اعلان ہوا، 15 اگست کو انڈیا کی سرحد کا اعلان ہوا، لیکن یہ قادیانی سازش جو ہوشیارپور میں ہوئی، یہ 17 اگست کو فیصلہ کیا گیا یہ انڈیا جائے گا۔ یہ غداری کی داستان آپ ہمیں سناتے ہیں کہ محمد علی جناح ملحد کا بچہ حرامزادہ نہ ہوتا تو پاکستان نہ بنتا۔ آپ نے تو پاکستان کی ماں بہن ایک کر دی، ایک غدار ظفر اللہ چودھری کو بلا کر، ایک جناح جیسے ملحد کو بلا کر آپ نے وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بننا تھا، آپ نے اسے کفر کے نام پر بنایا۔ اب ہماری بھی سنیں نا، آپ ماشاءاللہ تقریر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، آپ تقریر نہیں، نہیں، اب دیکھیں نا، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے عمران دیا نا۔ خان کو ماننے والا ہر شخص مرتد ہے، سر اب جانتے ہیں ہم، یہ میری فیصلہ ہے ہمارا۔ جو شخص عمران خان کے پیچھے جاتا ہے وہ اسلام سے خارج مرتد اور کافر شخص ہے۔ چلے سر، اب ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میری بھی سنیں سر، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اتنا بڑا ماشاءاللہ ایک بیان دے دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں ہے کہ مرتد کسی کو کہنا، ٹھیک ہے، اور نہ آپ کے پاس کوئی ایسا جو ہے نا وہ ہے کہ آپ جو ہے نا ماشاءاللہ بہت بڑے اسکالر۔ مرتد کہنے کی ڈگری ہر مسلمان کے پاس نہیں ہے جی، نہیں ہے جی، آپ مجھے ثابت آپ کریں کہاں لکھا ہے یہ نہیں ہے؟ سر، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں کہ ہر کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی کو مرتد کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ اب میں آپ شناخت ہے آپ نہیں فرض کریں، دیکھیں نا، اب میری بات سنیں، اگر آپ کو میں مرتد کہہ دوں، میرے پاس کوئی حق نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے پاس حق ہی نہیں ہے، میں کیوں بولوں؟ کہتے کیوں نہیں کہیں؟ میں کیوں بولوں؟ آپ نے تو بول دیا نا، آپ نے بولا ہر مسلمان کو۔ مجھے کسی کا فتویٰ لا کے دکھائے کہ ایک عام مسلمان کو اجازت ہے کسی کو جو ہے نا وہ بالکل کافر کہنے کی یا منافق کہنے کی۔ میں کہتا ہوں یہ کافر کے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، آپ الٹ بات کر رہے ہیں نا، آپ ایک شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ قادیانی بھی تو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ بھائی ان کو گولا مارے، ٹھیک ہے، میں آپ نہیں، آپ ان کو کیوں گولا مار رہے ہیں؟ عمران خان کو کیوں نہیں گولا مارتے جس نے پاکستان کو برباد کیا؟ یہاں پر بیٹھا ہر شخص جو نا وہ اس بات کی تائید کرے گا کہ کس نے جو نا برباد کیا۔ خان تو آیا بھی 3 سال ہو گئے یار، ابھی 3 سے 5 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی سر میری بات سنیں، آپ نے ماشاءاللہ بڑی تقریر کی قائد اعظم کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو نا وہ ہسٹری ٹھیک نہیں بتائی آپ نے۔ ابھی میں بتاتا ہوں۔ اچھا، قائد اعظم مسلمان تھا، کون سی مسجد میں نماز پڑھی اس نے، یہ بتائیں سر؟ ہاں، آپ کی میری فوٹو ہے اس کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، روزہ کھولتے ہوئے؟ میری بات نہیں، بتائیں ہے اس کی فوٹو آپ کے پاس؟ سر آپ یہ وہ مرتد تھا، وہ ملحد تھا جس نے مسجد میں قدم بھی نہیں رکھا۔ یار آپ لوگوں کا نا، دیکھیں، آپ لوگوں کی ایک چیز جو نا مجھے بڑی غلط لگتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے نا، آپ لوگ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی کو بغیر دیکھے، کسی کو بغیر جانے، ٹھیک ہے، اس کو مرتد کافر جو ہے نا وہ نہیں، میرے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے مرتد کہنے کا جی بھائی صاحب۔ آپ نہیں ہے نا آپ کے پاس، آپ مجھے دکھائیں، چلے یہاں پر آپ میرے پاس تو اتھارٹی ہے مرتد کو مرتد۔ بھائی کس نے دی آپ کو اتھارٹی؟ کس نے دی ہے آپ کو اتھارٹی؟ یہ قرآن اور سنت نے مجھے اتھارٹی دی ہے۔ مجھے دکھائیں کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کسی کو کہہ سکتا ہے یہ تم مرتد ہو، تم کافر ہو۔ ہاں، اگر وہ معیار پر پورا اترتا ہے یقیناً کہہ سکتا ہے اور کہنا چاہیے۔ کیسے؟ آپ قرآن و حدیث کی روح سے مجھے بتائیں نا کہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے تم کافر ہو۔ آپ بول رہے ہیں پہلے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سر مجھے بتائیں نا، قرآن و حدیث سے آپ بتائیں۔ میں قادیانی کو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، ایک عام مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میں قادیانی کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ انسان کے جو کیا نام ہے، جو جتنے عقائد ہیں ان کے اوپر یقین رکھے، ٹھیک ہے،
اور وہ عقیدہ توحید عقیدہ رسالت کے اوپر جو نا ایمان رکھے, اور جو ایمان جو باقی 3 ارکان ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی ایمان رکھے. وہ ایمان رکھنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے, اور اگر کوئی دوسرا بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو, تم کافر ہو ٹھیک ہے, تم زندیق ہو. بالکل. آپ مجھے بتائیں قرآن و حدیث کی روح سے آپ نے بتانا ہے کہ وہ ایک عام شخص جو کہہ سکتا ہے, نہیں مجھے ایک قرآن کی ایک آیت بتانی ہے آپ نے اور ایک حدیث بتانی ہے ٹھیک ہے, کائنڈلی یا روایت بتا دے یا کوئی حدیث بتائے کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنی ہے اور کسی صحابی رسول سے ثابت کرنی ہے ٹھیک ہے, چیلنج ہے میرا آپ کو. اچھا, آپ اسلام کی تاریخ سے واقف ہیں؟ جی الحمدللہ سر, میں اسلام کی تاریخ سے بہت واقف ہوں. ہاں اسی ٹھیک ہو وجہ گیا. نہیں قرآن لوگ سن رہے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. جی کیا بالکل کبھی الحمدللہ تاریخ واقف. نہیں, آپ بات سنتے نہیں ہیں, آپ نہیں بولتے ہیں, کیونکہ آپ جو ہیں ایک مرتد کے پیچھے لگے ہیں, تو آپ کو وہ بہت پیارا ہے, ہمیں نہیں ہے, ہم اس کو قابل سزا سمجھتے ہیں. سنیں, آپ نے کہا آپ کو اسلام کی تاریخ کا پتہ ہے. کیا کبھی اسلام کی تاریخ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضوان اللہ علیہ نے کسی ایسے شخص کو کافر قرار دیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا؟ جی کوئی بھی شخص نہیں, آئی تھنک میرے لحاظ سے کوئی بھی نہیں. ماشاء اللہ, یہ تو آپ بڑے زبردست تاریخ دان ہیں اسلام کے. جی ہیں آپ کی تو تاریخ کی کمال دیکھیں. جی حضرت سر ابو آپ نہیں سن لیں, آپ سن سر لیں, آپ دیکھیں مثال دیں نا, اب مثال یار دینی ہے آپ نے. مثال ہی دے رہا ہوں, آپ سنتے نہیں ہیں. سنائیں. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہزاروں مسلمانوں کا ایک گروہ تھا, یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اللہ کے بندے, میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ جو شخص تمام عقائد کے اوپر ایمان رکھے ٹھیک ہے, وہ اس شخص کے اوپر ٹھیک ہے, جو منکرین زکوٰۃ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے, وہ اسلام کے ایک رکن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے جناب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو شخص کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکوٰۃ دو ٹھیک ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. وہ بندہ, وہ شخص کہ جو تمام عقائد کے اوپر یقین رکھے ٹھیک ہے. اور کون سے عقیدے پر عمران خان یقین رکھتا ہے, مجھے یہ بتائیں. جی تمام کون سے عقیدے پر عمران خان یقین رکھتا ہے؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا, تمام مجھے بتائیں اس کے بارے میں. چلے عمران خان کے بارے میں بات کریں, کون سے عقیدہ عقیدے پر رسالت ایمان کے اوپر, رکھتا ہے؟ عقیدہ توحید کے اوپر. ہو اس سکتا کو ہے تو وہ خاتم النبیین تک کہنا نہیں آتا, وہ ہو سکتا 60 سال کی عمر میں کلمہ شہادہ نہیں پڑھ سکتا, خاتم النبیین اس کو کہنا نہیں آتا, اور جھوٹ بولتا ہے, اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا شخص کہتا ہے اسلامی ٹچ دو, اس کو آپ مسلمان کہتے ہیں. اچھا نہیں تو اس میں کیا, یعنی کہ اس نے اور سنو. اچھا ایک منٹ نا, اب میری بات سنیں سر. اب اگر جو نا وہ سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے, تو اس سے آپ نہیں میری بات سنو نا بھائی, ایک منٹ میری بات سنو. یہاں پر جو نا وہ آپ دیکھیں نا, آپ نے طریق کا حوالہ دیا, آپ نے جو نا وہ عمران خان کو لے آئے, پھر آپ نے مجھے ابھی اسلامک یعنی کہ پوائنٹ آف ویو سے بتانا ہے کہ کسی نبی یعنی کہ کسی صحابی رسول نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے, جو شخص جو تمام ارکان کے اوپر یقین رکھتا ہے ٹھیک ہے, اٹھ کے ایویں ہی بول دیا ہوا ہے کہ تم کافر ہو. یہ مجھے ایک طریق کے اندر ہم کہاں ایویں ہی بول رہے ہیں, یہ تو بتائیں. بھائی ایویں ہی بول رہے ہیں نا آپ نے, کس کو بول رہے ہیں کہ میں تاریخ کے اندر یعنی جس کا نام, میں نے تو آپ نہیں دیکھیں, آپ جیسے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں بھائی. ہولی اسپرٹ بھائی, میں نے تو آپ کو ایک مثال دی ہے نا, ایک صحابی رسول کی ایک کافر کی مثال دی ہے آپ کو, کہ ایک اس کافر نے آہر کے اوپر جو نا کلمہ پڑھ لیا تھا, پھر بھی صحابی رسول نے جو نا وہ قتل کر دیا تھا. جب یہ بات آپ سے ان کو معلوم ہوئی ٹھیک ہے, انہوں نے پوچھا صحابی رسول سے کہ حدیث کا نمبر پڑھ لیا تھا. اب جی حدیث کا نمبر بتائیں. جی نہیں میں بتاتا ہوں, ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو, پہلے حدیث سنیں, میں آپ کو حوالہ میرے ذمہ نہ دوں ٹھیک ہے. تو نہیں مجھے پتا, آپ حدیث کا نمبر بتائیں کہاں لکھا. بھائی میں تو آپ کو عرض, بھائی میری پہلے سنو تو صحیح نا, میں نہ دوں ٹھیک ہے تو پھر کہنا, میں ابھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں ٹھیک ہے. یہاں پر بیٹھا ہر شخص جو نا وہ اس حدیث کو جانتا ہے ٹھیک ہے, برحال میں حوالہ دیتا ہوں, نہ دیا تو پھر کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اگر وہ شخص اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تم نے کیوں جناب اس سے قتل کیا؟ تو ان صحابی رسول نے بولا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں تھا پڑھا.
ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے بولا حوالہ دیں، حوالہ دیں بھائی یہ دیتا ہوں، بھائی جان ویٹ کریں، میں حوالہ دیتا ہوں، نہ دیا تو پھر کہنا میں کوئی جو ہے نا وہ ہاں قادیانی تو بھی کہ جو بھاگ حدیث جاؤں گا. پڑھے نا، حدیث ہاں پڑھیں اور بھائی حدیث ہی پڑھ آپ. رہا ہوں نا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، نہیں آپ سنیں بدتمیزی ٹھیک نہیں ہے. کرنی میرے ساتھ، میں آپ کو بتا دوں، بھائی میں نے آپ کو مسجد کوئی بدتمیزی غریب نہیں درار گالی کا دی ہے؟ کرنی ہے. ذکر ہے قرآن میں، مسجد ہیں؟ میں نے درار کوئی کا غریب ذکر ہے قرآن میں. کس کا؟ مسجد نہیں نہیں، وہ ان کو رہنے دیں. یہ عمران خان ایک مرتد کو ماننے والے ہیں، یہ قرآن کہاں مانیں گے؟ بھائی مجھے آپ دیکھیں نا، مرتد آپ کہہ رہے نا، مجھے سب سے پہلے آپ اپنی میں ڈگری کہہ رہا ہوں آپ دکھائیں ایک ٹھیک ہے، مرتد کے آپ دیکھیں نا ماننے والے آپ، ہیں. اور بھائی آپ جو ڈگری دکھائیں مرتد اپنی کو کہ مانتا ہے آپ وہ لوگ جو خود نا، بھی آپ مرتد ہے، لوگوں کے منہ مرتد کے کو اوپر یہ ہے ماننے کہ والا، آپ اس کا کسی بھی پیچھا مسلمان کرنے کو اٹھ والا کے کہتے ہیں اسلام کا ٹھیک ہے، دشمن، دائرہ اسلام سے خارج ہے بھائی. کسی بھی مسلمان کو اٹھ کے آپ لوگ ایویں کہہ دیتے ہیں کہ وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے. آپ کو کس نے مسجد جو ہے نا درار کا اتھارٹی دی ہے واقعہ کہ سنیں. آپ، اچھا چلے میرے ٹھیک ہے، پاس تو اتھارٹی کیا آپ مجھے سرٹیفکیٹ ہے یہ کسی کہنے ایک کا. عالم، چلو آپ مجھے کسی ایک عالم دین کا کوئی فتویٰ لکھا کے دکھانا ہے آپ نے ٹھیک ہے، کوئی جو بہت بہت بڑا معتبر جو ہے نا وہ عالم دین ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مفتی ہے ٹھیک ہے، اس کا میں فتویٰ آپ ہوں بہت بڑا دکھائیں. اب معتبر بھائی عالم بات دین سنو ہوں. نا، اب میری بات سنو، کسی آپ مفتی میری کا تو سن فتویٰ نہیں رہے، دکھانا ہے کسی کی آپ عمران کس خان کے کیا اوپر کہ سنیں گے؟ وہ مرتد ہے، کوئی کسی ایک مفتی کا، کسی ایک مفتی کا، چلیں کسی بھی مکتبہ میں نے فکر تو کا جو ہے نا عرض وہ کی ایک. کہ بھائی میں سب سے بڑا اور مفتی سر خود ہوں. اتنے تیز نہ بنے آپ مجھے فتویٰ دکھائیں. آپ ہوتے کون ہے کہ یار کسی کو کافر بولنے والے، مرتد بولنے والے؟ کسی کو بھی کافر بولنا کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے سر. آپ قائد اعظم کی کہہ رہے تھے عجیب نا، بندہ یار یہ تو، اللہ کے بندے، آپ قائد یہاں اعظم پر کی کہہ ایم ہی رہے آ تھے کے نا کہ کسی کو قائد کافر اعظم بولتے کی ہیں، بات مرتد بولتے فرمائیں ہیں، کہ بھائی اوپر سے کہتے چوکسی ہیں نہیں ہر ہونا. مسلمان کو اوپر، ہر مسلمان کو ایک جو ہے نا منٹ وہ بول ایک سکتا منٹ ہے. مرشد صاحب، ایک منٹ پلیز. میں ان کو بتا رہا ہوں، یہ قائد اعظم کی کہہ رہے تھے نا کہ ان کی کوئی تصویر بتائیں. 25 اکتوبر 1947 میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، اس کی کدھر؟ تصویر ہے، عید کی نماز ہے، دیکھیں اچھا آپ. ٹھیک ہے، آپ دکھائیں چیک کہاں کریں. پر ہے، میں ابھی لگائیں. یار یہ اچھا آپ کیا نام ہے 1947 یا اتنے سالوں پہلے جو ہے نا وہ ہم آپ کو پکچر دکھائیں، یا تو وہ بھائی ہم فوٹوگرافر تھے نا کہ پکچر نہیں دکھائیں، میں وہ فوٹو نماز دکھا پڑھتے سکتا رہے ہیں، ہوں، ان کی وہ روزہ نماز کی رکھتے رہے ہیں، وہ جماعت میں زکوٰۃ کھڑے دیتے ہوئے رہے، ہوئے. وہ کیا کرتے رہے ٹھیک ہے. آپ جیسے لوگ تھے ٹھیک ہے، جو پہلے انہیں شیعہ کہتے تھے ٹھیک ہے. نہیں شیعہ اب کو تو آپ، اب ہاں مسلمان کہتے ہیں. جی، آپ کو کس نے کہا؟ میں تو شیعہ کو پکا مسلمان مانتا ہوں. تو پھر کیوں آپ مان، ان اچھا کو ایک منٹ، کیوں قادیانی کیسے مانتے ہیں، کس ایک طرح منٹ کیوں ثابت مانتے کریں ہیں گے؟ آپ، ایک منٹ کیوں بس مانتے ٹھیک ہیں ہے، آپ؟ ان کا ایک مسلک ہے، لیکن وہ تو ہاں پکے مسلمان ہیں. میں نے تو نہیں کبھی بھی نہیں، نہیں کہا. آپ بتائیں نا، نہیں نہیں آپ بتائیں کہ میں آپ تو جیسے کسی کوئی بندے مسلک ہیں. کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیتا جو اسلام کا مسلک ہے. اور میں اس بات کے شدید مخالف ہوں کہ کوئی مسلک کی بنیاد پر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ نہیں نہیں، میں تو یہ آپ کہہ کو رہے ہیں انڈیویجول آپ کے اب بارے میں بھائی بات کر رہا اتنے کروڑوں، ایک منٹ، اتنے کروڑوں میں نے تو بندے جو ہے کسی نا وہ گروہ کے ایک بارے بندے کو میں کوئی سپورٹ بات کر نہیں رہے ہیں، کی. آپ سب کے عمران سب خان کے میں کو کروڑوں سے کافر کروڑوں، بنا دیا ہے تقریباً سر. 3 سے 4 میں کروڑ کو بندے جو ہے نا فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، مرشد سب صاحب کو سے آپ میں نے بات کر مرتد بول سکتا دیا ہوں؟ ہے. ہاں بالکل، سب جو مرشد عمران خان کو مانتا ہے بھائی مرشد مرتد آپ ہے. خود مرتد ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد ہاں رسول اللہ کسی کی کہہ آپ دیں. خود کافر وہ ہو تو گئے پھر ہو. مسلمان کو کہتا ہے، ہاں وہ آپ خود جائیں، مرتد آپ ہوتا جا ہے. کے کلمہ پڑھیں، جا کے آپ خود کافر ہو ابھی. نہیں تو آپ کوئی کسی مسلمان کو اگر کافر کہے یا مرتد کہے، وہ خود مرتد ہوتا ہے. یہ آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے، آپ کو شہادت دوبارہ لینی لا الہ چاہیے. الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ خود ابھی کافر ہو. آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنی بڑی شریحن گستاخی کی ہے. آپ پانی پیے پیارے بھائی، آپ ان سے ریفرنس مانگے، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا. وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ریفرنس موجود ہیں، آپ عمران خان کو، نواز شریف کو، زرداری کو سپورٹ کر رہے ہو، ملک کو غرق کر رہے ہو. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ ان پر الزام اور کلمے اٹھا رہے ہیں. جب وہ سیاسی ڈبیٹ ریفرنس چھوڑ آپ کو دو نا، دیتے ہیں، سیاسی ڈبیٹ چھوڑ اس میں دو، لڑنے والی کون سی بات ہے؟ آپ اختلاف کر سیاسی سکتے ہیں اس ڈبیٹ چیز چھوڑ پر. دو. شاہ صاحب آپ کا میوٹ ہے، تو ان کو ریفرنس کائنڈلی دے دیں جو آپ نے بات کی ہے، اس کا نہیں ریفرنس دے ہیومینٹی، دیں. سیاسی ڈبیٹ چھوڑ دو، سیاسی ڈبیٹ کرو ہی نا. وہ تو قادیانیوں کا بتا رہے تھے نا، جو آپ اسمبلی میں قادیانی تو جدھر جدھر بھی وہ پاکستان میں موجود ہیں، وہ تو یہ بات کر رہے تھے، سیاسی تو بات کی ہی نہیں کسی نے. شاہ صاحب میوٹ ہے آپ کا.
جی ہیوملٹی بھائی، میں تو یہ بول رہا تھا کہ جیسے قرآن مجید میں مسجد درار کا ذکر ہے، تو وہ مسجد بنانے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے نا۔ لیکن انہوں نے طریق پروف دے رہے ہیں تو پروف سے دیکھ لیں، اگر آپ کو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب میوٹ لگا ہوا ہے آپ کا، ہٹا لیں۔ اچھا، میرا مائک میوٹ تھا۔ جی جی میں نے کر دیا تھا اس وقت، وہ تھوڑا گڑبڑ ہو گئی تھی ساری باتیں اچھا، تو۔ نہیں میں نے کہا کہ دیکھیں میں تو ایک ثبوت سے بات کر رہا ہوں، ہم آپ بالکل کو بتا رہے ہیں کہ جناح صاحب کی مرضی کے ساتھ ہوا نا گرداسپور کا ضلع۔ یہاں تو کہیں کہ ظفر اللہ چودھری مسلم لیگ کا لیڈر تھا، ظفر اللہ چودھری کو کس نے اجازت دی؟ محمد علی جناح نے۔ آپ مجھے بتائیں محمد علی جناح کی سپورٹ کے بغیر ظفر اللہ چودھری گرداسپور کو سرنڈر کر سکتا تھا؟ پھر جناح صاحب نے 2 دن بڑی کوشش کی لیکن مرزائی مانے ہی نہیں، کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ووٹ نہیں ڈالنا۔ اسی طرح یہ جو لوگ ہیں، اب پرویز مشرف کے بارے میں بات نہیں کرتے، میں ثبوت دیتا ہوں کہ وہ قادیانی لاہوری جماعت کا تھا۔ عمران خان سے بڑا مرزائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا آج تک۔ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کو آگ لگا کے جشن منائے گا۔ میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا فیور ہی نہیں کرتا۔